یہ کہانی ہے ساحر اور عریشہ کی، جن کی محبت کی ابتدا خوابوں میں ہوئی۔ ساحر ایک نوجوان شاعر تھا جو زندگی کے رنگوں کو لفظوں میں سمیٹنے کا ماہر تھا۔ اس کا ہر شعر ایک کہانی سناتا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر دنیا سے دور اپنے خوابوں میں گم رہتا تھا۔ دوسری طرف عریشہ ایک مصورہ تھی۔ وہ رنگوں سے کھیلتی، تصویریں بناتی اور اپنی تخلیقی دنیا میں رہتی تھی۔ اسے حقیقت سے زیادہ خوابوں کی دنیا میں دلچسپی تھی، جہاں وہ خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ ایک رات ساحر نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک لڑکی جس کے ہاتھوں میں برش اور رنگ تھے، بارش کے قطروں سے کوئی تصویر بنا رہی تھی۔ وہ لڑکی ہنس رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ساحر نے اس خواب میں خود کو اس لڑکی کی طرف کھنچتے ہوئے محسوس کیا، جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ جب ساحر بیدار ہوا، وہ اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دنوں بعد وہ ایک آرٹ گیلری میں گیا، جہاں مختلف فنکاروں کی تصویریں نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ وہاں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی جس میں بارش ہو رہی تھی اور ایک لڑکی ہاتھوں میں برش لیے کھڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ حیرت زدہ ساحر نے اس تصویر کے نیچے لکھے نام کو دیکھا، عریشہ۔ وہ فوراً عریشہ سے ملنے کی خواہش میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس نے عریشہ کو تلاش کیا اور اس سے ملاقات کی تو دونوں کو ایسا لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ عریشہ نے بتایا کہ وہ بھی ایک رات خواب میں ایک شاعر کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ بارش میں کھڑا شاعری کر رہا تھا اور اس خواب سے متاثر ہو کر اس نے وہ تصویر بنائی۔ یہ حیرت انگیز اتفاق نہیں تھا، بلکہ تقدیر کا کھیل تھا۔ ساحر اور عریشہ کے درمیان ایسی محبت شروع ہوئی جس کی بنیاد خوابوں پر تھی۔ دونوں نے مل کر خواب دیکھے، ان خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور ایک دوسرے کی تخلیقی صلاحیتوں کو سمجھتے ہوئے ایک نئے جہان میں قدم رکھا۔ مگر ہر محبت کی کہانی کا اختتام خوشگوار نہیں ہوتا۔ عریشہ کو ایک دن پتہ چلا کہ اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کے دل کی بیماری نے اسے بتا دیا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ اس حقیقت نے ساحر کو توڑ دیا، لیکن عریشہ نے اسے سمجھایا کہ ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی کہانی صرف خوابوں میں جڑی تھی اور خواب کبھی مرتے نہیں۔ آخری دنوں میں دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ اپنی کہانی کو مکمل کریں گے۔ ساحر نے ایک ایسی نظم لکھی جس میں عریشہ کی تصویروں کا ذکر تھا، اور عریشہ نے ایک ایسی آخری تصویر بنائی جس میں ساحر بارش میں کھڑا شاعری کر رہا تھا۔ عریشہ نے اپنی آخری سانس ساحر کی باہوں میں لی اور اس کے جانے کے بعد ساحر نے وہ نظم مکمل کی۔ بارش کی بوندوں میں نے ایک خواب بنا، تمہاری مسکان کا عکس ہر قطرے میں چھپا۔ تم رنگوں سے دنیا بناتی رہی اور میں لفظوں سے کہانیاں سناتا رہا۔ تمہارے ہاتھوں کا برش میرے دل کی طرح ایک تصویر جو ادھوری نہ تھی پر مکمل بھی نہیں۔ بارش برس رہی تھی جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ تمہاری ہنسی کی گونج میرے دل کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ تم کہتی رہی کہ خواب کبھی مرتے نہیں، پر تمہاری آنکھوں میں چھپا وہ آخری خواب مجھے بھیگنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں نے جو دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت، یا شاید حقیقت ہی خواب تھی جو بس کچھ پل کو جیا گیا۔ تم تو چلی گئی پر بارش رکی نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد بھی یہ خواب بنتی رہی۔ تمہاری بنائی تصویر، میری لکھی نظم، خوابوں کی اس بارش میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بارش کی بوندوں میں تم ہو، میں ہوں، اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت جو صرف خوابوں میں ہے۔ یہ نظم ساحر نے عریشہ کی یاد میں لکھی، جس میں وہ اپنی محبت، خواب اور بچھڑنے کا درد بیان کرتا ہے۔ یہ نظم ان دونوں کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہے، جیسے ان کی محبت خواب میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ نظم اور تصویر آج بھی ان کی محبت کی یادگار بن کر رہ گئیں۔ ایک ایسی محبت جس نے حقیقت سے زیادہ خوابوں میں اپنی جگہ بنائی۔ تو دوستو، کیسی لگی ساحر اور عریشہ کی کہانی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔